موبائل چلائیں ضرور پر گھمائیں تو نانا. آپ موبائل اونچا کرتے ہیں تو پچھلے دوست کو جو آپ سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے, پھر اس بیچارے کو سار اونچا کرنا پڑتا ہے. آپ توجہ رکھیں, یہ تو بڑی خوبصورت محفل ہے, حضور کے نام کی محفل ہے. اور ہم نے ایک فرق زندگی میں ضرور کرنا ہے کہ سیاسی جلسے میں اور دینی محفل میں فرق ہوتا ہے. اس فرق کو کبھی نہیں بھلائیں. یہ تو بادب باوضو خوبصورت اور زیادہ آداب کے ساتھ بیٹھنے والی مجلس ہے, اور اللہ مہنگے مہنگے موبائل دے تو کبھی جیب میں بھی ڈالنے چاہیے, کوئی ایسی حرج والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے. آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے. ایک چیز اگر کبھی انسان کے, میں نے مثال دی کہ اگر تھوڑی سی بھی مٹی اس کے امامہ شریف کو لگ گئی, پگڑی کو لگ گئی, ایک بٹن ٹوٹ گیا تو بندہ بوجھ محسوس کرتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے کوئی پیسے کھو گئے یا اس کی کوئی ڈگری ضائع ہو گئی, اس کے باوجود وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. بس سمجھ لیں کہ جس طرح ظاہر پر ایک بھی بوجھ ہو تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے نا, تو جس کے باطن میں بھی کوئی ایک بوجھ ہو نا, پیسے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, صحت بھی ہوتی ہے, توانائی بھی ہوتی ہے, پر بے چین رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. کیوں؟ باطن پر بوجھ ہے, محسوس نہیں کر پاتے, تشخیص نہیں کر پاتے. لیکن اگر تکبر کا دھبا لگ جائے, کسی کو حقیر جان لیا جائے تو انسان بے چین رہتا ہے. اگر وہ حسد کرتا ہے تو وہ بے سکون ہے. ساری دولت ہے, ساری ثروت ہے, لیکن اگر اس کے دل میں عداوت ہے, بغض ہے, تو بے چین رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا اور ہمیں رسول رحمت عطا فرمائے, اور فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. فرمایا ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں, وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے. تمہارے باطن پر جتنے بوجھ ہوں گے, جتنا میل ہوگا, جتنا زنگ ہوگا, جتنی تکلیف ہوگی, وہ ساری محبوب اتار دیں گے. میرے بھائیوں, یہ جو میلاد ہے نا, میلاد شریف, اس میں جو بہت زیادہ رونقیں ہوتی ہیں, جو بہت زیادہ بندوبست ہوتے ہیں, بہت زیادہ اہتمام ہوتے ہیں, ان محافل کو آپ کسی روایتی محفل کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. یہ جو لفظ میلاد ہے نا, یعنی حضور کا آنا, میلاد ایک انقلاب کا نام ہے. میلاد کا مطلب یہ ہے کہ میلاد سے پہلے حالات اور تھے, اور جب حضور کا میلاد ہو گیا تو پھر حالات اور ہو گئے. میلاد سے پہلے کی دنیا اور تھی, اور میلاد ہوا تو پھر دنیا بدل گئی, حالات بدل گئے, افکار بدل گئے, سوچیں بدل گئی, نظریات بدل گئے. میلاد سے پہلے لوگوں نے اپنے باطن پر بوجھ بنا لیے تھے. ذات پات کا جھگڑا تھا, الجھاؤ تھا. یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ تو چھوٹی برادری کا ہے. اس شخص کی حیثیت کیا ہے, یہ میرے قریب آ جائے. یہ میلاد سے پہلے کی بات تھی, یہ رنگ تھا دنیا کا. کچھ لوگ بیچارے ساری صحت کے باوجود, توانائی کے باوجود اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے. ان کے گھر سے, ان کے قبیلے سے انہیں یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ تم ایک ایسی برادری سے منسلک ہو کہ تم بڑے ہو ہی نہیں سکتے, تم کسی بڑی جگہ پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. لوگوں میں پیدائشی احساس کمزوری تھا, ہم غلام ابن غلام ہیں. کمزوریاں تھیں, آزمائشیں تھیں, پریشانیاں تھیں. پھر حضور کا میلاد ہوا, پھر نبی پاک نے قرآن پڑھا, پھر تزکیہ باطن ہوا, پھر پیغام آیا کہ کوئی عربی اجمی سے افضل نہیں, کوئی اجمی عربی سے افضل نہیں, کوئی گورا کالے سے, کوئی کالا گورے سے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بس رب کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو متقی زیادہ ہے. یار یہ تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے سوچنا. آج بھی جو جس کا ملازم ہوتا ہے نا, اگر اس کے دماغ میں یہ بات ہے نا کہ میں کسی بھی وجہ سے اس سے افضل ہوں, وہ تقسیم کار اپنی جگہ پہ ہے کہ ایک قائد ہے, ایک کارکن ہے, ایک سربراہ ہے, ایک اس کی, یہ تقسیم اپنی جگہ.
لیکن اگر کسی کے گمان میں یہ آئے نا کہ میں شاید کسی مخصوص گروہ، قبیلے، رنگ، نسل کی وجہ سے کسی سے افضل ہوں، تو پھر اس نے صحیح کر کے میلاد نہیں منایا، پھر اس نے مقصد میلاد کو سمجھا نہیں۔ میلاد منا کر جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی وہ ذمہ داری اس نے سمجھی نہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ کالے حبشی غلام کے پیر نیچے رکھ کے اس کے اوپر چارپائی رکھ کے لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جناب آپ نے میری مرضی کے بغیر جانور دھوپ سے کھول کے چھاؤں میں کیسے باندھا، آپ اتنے سیانے ہو گئے۔ ایک وقت وہ تھا کہ لوگوں کا لہجہ ہی اور تھا، اور پھر حضور کا میلاد ہوا، ایک انقلاب آیا۔ نہ تو سیدنا بلال حبشی نے کوئی ڈگری لے لی تھی، نہ بظاہر کوئی بہت زیادہ دولت ان کے پاس آ گئی تھی، بلال وہی تھے، لیکن اب چونکہ انقلاب آ گیا ہے نا، اب 24 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور جن کی زیرک، جن کی سمجھداری، جن کی معاملہ فہمی، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ ان کے فیصلوں کو صحیح رستہ رب کریم نے عطا فرمایا، اور جن کی کہی ہوئی باتوں سے اور کیے ہوئے فیصلوں سے انقلاب آیا، وہ حضرت عمر فاروق، جن کا نام لینے سے کیسر و کسریٰ اپنے گھروں میں کانپ جاتے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، پر اب میلاد ہو گیا ہے نا، اب حضرت بلال آئے ہیں تو جناب فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، جو کسی دنیا دار کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن ایک حبشی غلام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں تو غلام ہوں،